نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دوستو بزرگوں کا جل شان کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے. اس کریم پر آپ نے ہمیں اتنے مبارک محفلوں میں جمع میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجیے جو صبح شام میرا ذکر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں دیکھا تو کچھ لوگ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری زندگی میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے بعد مجھے بیٹھنے کا حکم ہوا. اس حدیث مبارکہ سے میرے دوستوں ان محفلوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کا ذکر کتنی قیمتی اور اعلیٰ چیز ہے. اور ذکر ایک ایسی عبادت ہے، ہر عبادت کے لیے کوئی لمٹ رکھی ہے، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غم میں، دن میں، رات میں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، ہر حال میں، ہر آن، ہر گھڑی اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس عمل کو اپنا زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور اس کی مشق کرنا چاہیے. جو اللہ جل شانہ ہمیں خوش نصیب ہیں عام لوگ اور وہ لوگ جو اہل اللہ کی صحبت میں آتے ہیں، یہاں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ذکر کرنے کو سیکھیں، اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائیں کہ کس طرح ہم دنیا میں ذکر کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. یہ زندگی کی جتنی عبادات ہیں ان کا بڑھور ذکر ہے. اگر انسان ذکر کا عادی ہو گیا اور یہ ذکر دل کے اندر اتر گیا اور یہ دل زندہ ہو گیا تو میرے دوستوں پھر اس کی نماز زندہ ہو جاتی ہے، اس کی تلاوت زندہ ہو جاتی ہے، اس کا چلنا پھرنا زندہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ زندہ ہو جاتی ہے، پھر یہ زندہ انسان ہوتا ہے. ہم تو اس دھوکے کی آنکھ سے اس زندگی کو کہتے ہیں آنکھ جو نظر آتا ہے یہ زندہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جو بہت مذاق کرتا ہے، جو ہنسانے والا انسان ہے، یہ زندہ دل ہے. حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زیادہ ہنسی سے بچتے رہا کرو، اس سے دل مر جاتا ہے. زیادہ ہنسی سے بچتے رہا کرو، اس سے دل مر جاتا ہے. تو میرے دوستوں زندہ دل وہ انسان کہلاتا ہے جس کا دل ذاکر ہے، وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ دنیا میں بہت کم ہوتا ہے. ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں. فرمایا اہل جنت کو جب جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کو بالکل افسوس نہیں ہوگا باوجود اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. تو میرے دوستوں ہماری تو زندگی اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اس بات کے اوپر فکر کرنا. فرمایا دنیا مقدر سے، دین مشقت سے، اللہ ذکر سے اور آخرت فکر سے نصیب ہوتی ہے. اس وقت ہم نے دنیا کو مشقت کے ساتھ جوڑا ہے اور دین کو مقدر کے ساتھ جوڑا ہے کہ جی مقدر میں ہوگا تو نماز پڑھ لیں گے، مقدر میں ہوگا تو نیکی کر لیں گے. میرے دوستوں ایسا نہیں ہے. دین کے لیے اللہ پاک نے
شرط لگائی، جدوجہد جو کرے گا، سب کچھ قربان کرے گا، سب کچھ دین کے اوپر لگائے گا، اللہ دین کی سمجھ اسے عطا فرمائیں گے، اسے اپنا بندہ بنائیں گے۔ اور دنیا کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، دنیا جو مقدر ہوگی وہ مل کے رہے گی، اس کے لیے اتنی پریشانیاں، لمبے سفر، دب و دو، ساری محنتیں، ساری صلاحیتیں اس کے اوپر لگا دینا، سارا وقت لگا دینا، ایسا علم حاصل کرنا، ایسی محنت کرنا، ایسا چلاکی حاصل کرنا کہ دنیا مجھے مل جائے۔ اور میرے دوستو، دنیا جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ جس کا ہو جاتا ہے، دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ مقصود ہے، یہ سیکھنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے ہم نے، لیکن دنیا ہمارے جو مقدر میں ہوگی وہ مل کے رہے گی۔ یہ دل کا یقین جب بگڑ جائے تو انسان ایسی بات کرتا ہے۔ اب کافر کہتا ہے میں کماؤں گا نہیں تو کہاں سے کھاؤں گا، آج ہم بھی کہتے ہیں مسلمان بھی کمائیں گے نہیں تو کہاں سے کھائیں گے۔ بھائی ہم جو کمائی کریں گے وہ اللہ کا ذکر کریں گے، وہ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے احکامات پر چلیں گے، پہلے حبیب کے سنت طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ دنیا کی روزی، دنیا کی ہر چیز ہمیں خود مل کے رہے گی، جو ہمارا مقدر ہے۔ تو اس لیے ہم نے دین کو جو ہے نا وہ مقدر پہ چھوڑا ہے۔ دین کے لیے مشقت ہے، اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا، اس کے اوپر جان بلا مال، اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنا کہ یہ دین کی مجھے سمجھ آ جائے اور میں دین پر چلنے والا بن۔ اور جتنا انسان اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کا تذکرہ کرتا ہے، اتنا اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور جتنا انسان ذکر سے دور ہوتا ہے تو پھر اتنی اللہ کی معرفت سے دور ہوتا ہے۔ دوستو، آج بڑی محفل میں 500 آدمی نماز پڑھتا ہے، کسی ایک کا خیال بھی اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں اسلام نے پابند کیا کہ یہاں کسی ایک کا بھی دھیان اللہ کی طرف ہوگا تو سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ عبادات کے اندر ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ہم ذکر سے غفلت ہوتی ہے، ذکر کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نہ نماز کے اندر دھیان، نہ ہماری آنکھ کے اندر حیا، نہ ہماری زبان کے اندر حیا، جو آیا بول دیا، جیسے آیا دیکھ دیا، جو آیا کر لیا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث پاک میں بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ ایسے ہی ہے، لیکن یہ کیفیات مجھے نصیب نہیں ہے۔ اس کیفیات کے لیے محنت کرنی ہے کہ یہ کیفیات اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ کیفیات ہماری زندگی کا مقصود ہے، جس کو اللہ والے کہتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ چاہے دنیا کا کسی بھی کام میں ہو، کسی بھی مشاغل میں ہو، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں رہتے ہیں، ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ اصل کمال کی بات ہوتی ہے۔ ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، ساری دنیا باتیں کر رہی ہے، ساری دنیا کام کر رہی ہے، لیکن ان کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہتا ہے، وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کو کہتے ہیں اللہ والے۔ ایک اللہ والے کا ایک لمحے کا جو دیدار ہے 82 سال کی بے ریا نفلی عبادت سے زیادہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک لمحے کا دیدار، وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے، اللہ کی یاد دل میں لیے ہوئے، اللہ کے دوست بن کے رہے، اللہ کے بندے بن کے دنیا میں سے۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ اس کی محنت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کا فضل ہے، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان بن کر زندگی گزارنا عورت مرد کے اوپر فرض ہے کہ ہماری جو زندگی جو اللہ نے دی ہے اس میں ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں، مسلمان بن کر دنیا سے جائیں۔ ولی عالم
बनना बड़ी बात है, नूर अला नूर है, अल्लाह बना देते हैं। नहीं बनता तो कम से कम मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारे। इसके लिए मेहनत होती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीहात कि हमारी जिंदगी में दीन की मेहनत आ जाए, हम दीन सीखने वाले बन जाए, दीन के मुताबिक अमल करने वाले बन जाए, दीन के ऊपर चलना हमारे लिए आसान हो जाए। जितना इंसान जिक्र करता है और जिक्र की कसरत करता है, अल्लाह तबारक तआला इसकी दुनिया की जिंदगी को आसान बना देते हैं। इसके गैर से काम बनने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के मलाइका इसकी मोहब्बत करते हैं और इसको अल्लाह खुशियां नसीब फरमाते हैं। इसका हर काम इसके हक में होता है। इसकी दुनिया की परेशानी कम हो जाती है, दीन पर चलना इसके लिए आसान हो जाता है, दीन के हर अमल इसके लिए सहल हो जाता है, ये बोल कर लेता है। इसके लिए इस कसरत से जो जिक्र करने वाला इंसान है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया की जिंदगी को जन्नत बना देते हैं, उसके लिए आसान हो जाती है। ये जितनी इस वक्त उम्मत के अंदर परेशानियां और मुश्किलात हैं, इतनी दीन से दूरी है, अल्लाह की याद से दूरी है, अल्लाह के तज़किरे से दूरी है। सारे मुसलमान अल्लाह पाक का जिक्र शुरू कर दें, करना शुरू कर दें और दीन पर चलना शुरू कर दें और नमाज़ों को कायम करने वाले बन जाए, तो इंशाअल्लाह ये दुनिया की जितनी मुसीबतें हैं, जितनी मुश्किलात हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। साहबा की जिंदगी में क्या था, साहबा इस दुनिया को तरजीह नहीं देते थे, फरमाते थे मिल गई रोजी ना मिला रोजा, इतनी इसकी लिए तवज्जो नहीं करते थे। उनके सामने मकसद था, वो दीन था कि दीन के लिए मेरी जान भी लग जाए, बाल भी लग जाए, औलाद भी लग जाए, लेकिन अल्लाह मुझे कबूल कर ले, मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊं। तो मेरे दोस्तों, आज हमारी सारी सलाहियतें, हमारी सारी मेहनतें वो दुनिया की 4 दिन की जिंदगानी के लिए होती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, दीन पर चलना आसान नहीं, मुश्किल होता है और सच बोलना मुश्किल हो जाता है, हया करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि हम दीन को मकसद नहीं बनाते। जब दीन जिंदगियों में आएगा इंशाअल्लाह, फिर इंसान को दीन पर चलना, हर अमल करना, हर अल्लाह पाक के अहकामात को जिंदा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह पाक आसान कर देंगे। फरमाया जो एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है दिन रात में, कोई भी मर्द या औरत, हदीस पाक का मफहूम है, मैं इसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है और जमीन और आसमान की खला अल्लाह नेकियों से नूर से भर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये खजाना कितना हमारे पास बेबहा है। जितना कोई चाहे अपने दिल को नूरानी कर ले, इसका जिक्र कर ले, अपने लिए जखीरा कर ले। जब भी यह कलमा तौबा का जिक्र होता है, दिल साफ होते हैं, दिल नूरानी होते हैं, दिल से बुरी खसरतें खत्म हो जाती हैं। इसी के अंदर है अल्लाह पाक का इसमें जात अल्लाह। इंसान इसको सीख कर जब करता है तो मेरे दोस्तों, इसका जिस्म नूरानी हो जाता है, इसका चेहरा नूरानी हो जाता है, इसका बोल नूरानी हो जाता है, इसका हर अमल नूरानी हो जाता है। और ये फरिश्तों को भी पता नहीं होता, लेकिन फरिश्ते इस अमल को कैसे लिखते हैं, उनको खुशबू आती है जब इंसान दिल से जिक्र करता है। और जब इसका दिल ठीक हो गया तो मेरे दोस्तों, इसकी दुनिया की जिंदगी भी ठीक हो जाएगी, इसकी आखिरत की जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। काश कि ये हमारे दिलों के अंदर इस चीज की हैसियत आ जाए, अजमत आ जाए अल्लाह पाक, हम इस चीज को समझने वाले बने कि हमारी जिंदगी की सबसे कीमती जो दौलत है वो है अल्लाह पाक का जिक्र करना। और ये जो इस 5 फुट के जिस्म के अंदर जो एक लोथड़ा है जिसको कहते हैं दिल, ये दिल अगर ठीक हो जाए, हम इसकी बनाने की मेहनत करें, तो मेरे दोस्तों, ये दुनिया के जितने नक्शे हैं, जो नेमतें हैं,
یہ بن محنت کے اللہ ہمیں عطا فرمائے، جس کے لیے ہم سرگرداں ہوتے ہیں، جس کو سارا وقت ہم دے دیتے ہیں، ذکر کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، تلاوت کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ تو میرے دوستو، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ پاک اس کی حیثیت کو پیدا کر دے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد وہ اللہ کی یاد ہے، جب اللہ ہمارے دل میں بس جائیں گے، ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ہو جائیں گے، تو پھر دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں بے محنت کے مل سکتی ہیں، مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، اللہ ہماری جان مال اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے گی، اللہ ہمیں کوئی لوڑ کی تھوڑ نہیں دیں گے اس دنیا کے اوپر۔ اس وقت ہر انسان مادیت کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، اللہ ان محفلوں کی برکات سے اللہ ہمیں فیضیاب فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اس چیز کی عظمت آ جائے کہ ہم اللہ اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارا راضی ہو گیا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ راضی نہ ہوا، اگر مقدر نے دنیا ساری کا بادشاہ بنایا تو میرے دوستو ناکام ہو جائیں گے۔ دنیا کی جو سب سے بڑے بادشاہ آئے، قارون، فرعون، نمرود، شاداب، دوستو یہ سب سے بڑے بادشاہ تھے دنیا کے، لیکن یہ بالکل ناکام گئے۔ ان کے مقابل میں جو انبیاء علیہ السلام آئے، ان کے گھر بھی نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ کامیاب ہو گئے۔ ہماری جو کامیابی کا راز ہے دنیا اور آخرت کا میرے دوستو، وہ اللہ پاک کی رضا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے، ہماری دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی بن جائے گی۔ اور اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے تو میرے دوستو یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے ہمارے سارے دکھتے ہوئے گزریں گے۔ ہاں، ہماری کوئی چیز پوری نہیں ہوگی۔ اس وقت ہزاروں کروڑوں میں ایسے انسان ہیں کہ جن کی کوئی چیز پوری نہیں ہے، ہر چیز میں ان کو دکھ اور تکلیف ہے۔ اولاد تکلیف دے ہے، بیوی تکلیف دے ہے، خاوند تکلیف دے ہے، روزگار تکلیف دے ہے، حالات تکلیف دے ہے، عورتیں تکلیف دے ہیں، وہ جدھر بھی جاتے ہیں موسم میں وہ بھی تکلیف دیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے، جب اس کو راضی کرنا ہمارا مقصود نہیں بنے گا، تو میرے دوستو یہ ساری کی ساری جو زندگی ہے ہماری، یہ دنیا کی یہ بھی بیکار گزرے گی، بیکار گزرے گی۔ ہاں، ایک چیز پوری ہوئی، دوسری پوری نہیں ہوئی۔ اور اللہ پاک ان محفلوں کی برکتوں سے اور یا اللہ کی برکتوں سے ہمارے دل کے اندر یہ عظمت اور اہمیت ڈالے کہ ہم اس چیز کو اپنا مقصود بنائیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد زندگی ہے، مقصود ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، ہم اللہ پاک کے احکامات کو ماننے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے، تاکہ اللہ ہماری دنیاوی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور آخرت کی زندگی بھی بنتی چلے جائے۔ اور جس مسلمان نے اس کلمہ طیبہ کو پکار لیا، جس سے بات کا مفہوم ہے بھائی، اگر موت کے وقت جس مسلمان کو یہ کلمہ نصیب ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے 1000 سال تک اگر وہ انسان دنیا میں زندہ رہا، اللہ کسی گناہ کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اب یہ ذکر دنیا کی زندگی میں کرنا ہے۔ موت کے بعد جب حالات سامنے آئیں گے، وہاں سب کافر کیا مسلمان کیا سب توبہ کریں گے، سب التجا کریں گے کہ اللہ ہمیں آپ زندگی دے دے، ہم ایک لمحہ بھی تجھ سے غافلی میں نہیں گزاریں گے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ یہاں جو آیا پھر واپس نہیں کیا۔ دنیا میں تمہیں عقل دی تھی، جان دی تھی، زندگی دی تھی، علم دیا تھا، عمل کی توفیق دی تھی، وہاں تمہیں سب کچھ دیا تھا، دنیا کی زندگی میں تم عمل کر کے آتے، اب یہاں تمہیں یہ حال نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہے لیکن انتہائی قیمتی ہے، اس کو ہم نے عمل کی زندگی بنانا ہے۔ اس کے لیے صاحب بھائی کوشش کریں گے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کرنے والے بن جائیں،
ہم ذکر سیکھ کر دین سیکھ کر زندگی گزارنے والے بنے، سارے کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔